वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बात करते हैं हम। हमारे साथ मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त मौजूद हैं, समराना शाह, जिनसे मैं बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आज मैंने सारी बातें इस हाथ से नहीं, बहुत अच्छी लग रही है आप हमेशा की तरह से। उसका राज भी बता देना। ये आप बताएंगी। ये गिफ्ट दिया है ना, इसलिए इकरा ने दिया है, इसलिए आज से साथ दिया है। हमेशा जब समराना आती है ना तो अपने नाम की तरह ना सबको बांटती रहती है, तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है हमेशा, कभी खाली नहीं आई है। तो मुझे आज याद था आज समराना ने आना है, तो छोटा सा कुछ ना कुछ हो जाए। तो समराना मुझे बताएंगी ईद कैसी गुजरी? जब इतने टाइम आप मुझसे नहीं मिली, बस आपकी बर्थडे पे हम मिले, तो कैसे मेरे बगैर रही आप? आपने मुझे मिस नहीं किया? ये बहुत मुश्किल था। मैं आपको रोज स्क्रीन पे देख रही थी और आप जो खूबसूरत खूबसूरत बन के आ रही थी माशाल्लाह, और जो आप वायरल हुई हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि आप वायरल होने वाली हैं। ये एक प्रेडिक्शन थी और वो समराना ने एज इट इज जो है ना उस चीज़ को पूरा किया है, और बहुत अच्छा लगता है जब आप ऑब्वियसली आती हैं। आपने अगर बात किया प्रेडिक्शन की, तो प्रेडिक्शंस जो है ना काफ़ी राइट जा रही हैं एक तरह से आपकी। बहुत सारे लोगों को आपने जो चीज़ें कही थी वो होती जा रही है टाइम टू टाइम, और आपने ये भी कहा था मार्च के बाद जो है ना काफ़ी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, जितने भी सितारे हैं उनकी। अच्छा, मेनली जो आजकल फुली कॉन्ट्रोवर्शियल एक प्रेडिक्शन आपने की थी कि रजब भट्ट के हवाले से कि वो किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहेंगे, वो मैं कहती हूँ डिट्टो इस तरह से पूरी हुई है मुकम्मल। अब उस कंट्रोवर्सी से वो बाहर कैसे निकलेंगे, उनके लिए आसानी कैसे होगी? क्योंकि उनके घर वाले और वो बहुत परेशान हैं, तो क्या उनके लिए आसानी होगी? बिल्कुल, ये इकरा तब की बात है जब 2025 जब स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे बड़े पॉडकास्ट हो रहे थे, और उस टाइम आई थिंक रजब भट्ट साहब का भी बड़ा पीक टाइम था। तो उस टाइम पे जब मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था, तो मैंने उनको कहा था कि ये इनके लिए जो है वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। इनके प्लैनेट्स इस तरह के हैं, तो इनको जो है वो जिप अप अपना जो है वो माउथ बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, और कहीं पे भी जो है वो सोशल साइड पे बड़ा जो है वो देख रेख के इनको बोलना पड़ेगा। और फिर ऑब्वियसली हुआ वही जो कि उन्होंने एहतियात नहीं की और बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए। लेकिन अब भी जो है वो उनके लिए टाइम बड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। आगे जाके एंड ऑफ द ईयर दिसंबर में जाके फिर जो इनके लिए जो प्लैनेट्स हैं वो ईजी पोजीशन बना रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है वो इनके लिए, बल्कि अभी भी मैं उनको ये मशवरा दूंगी, अगर उनके चाहने वाले सुन रहे हैं या घर वाले सुन रहे हैं, तो अभी भी प्लीज़ वो गुरेज करें बयानात देने से। सोशल मीडिया पे कोई भी इस तरह की बात ना करे जो कि उनको मज़ीद ट्रबल में लेके जाए। हाँ। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं जिसका पीक टाइम चल रहा होता है, रूट चल रहा होता है, जब वो शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं, लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं, तो ये नज़र के उसमें आता है या फिर हमें लगता है कि हमारा किया ही हमारे आगे आ रहा होता है? अच्छा, ओबियसली देखें, वो कहते हैं ना कि नज़र, ये बात तो जो है वो कई हदीस में है, कुरान में है कि 90% लोग एक ऐसा दौर आएगा कि नज़र और हसद से जो है वो डेथ हो जाएगी उनकी, वो मर जाएंगे। मतलब इस तरह से ऑथेंटिक है। तो इसलिए वो कहते भी है ना कि सोशल साइट्स पे आप इस तरह से मत अपनी हर चीज़ को लेके आएँ, क्योंकि ओबियसली हर कोई आपको देख रहा है, हर किसी की इंटेंशंस जो हैं वो अच्छी नहीं होती। तो आप मुहतात रहें इस मामले में, आपको रहना पड़ेगा मुहतात इस मामले में। और इसके बाद हम देखते हैं कौन सी ऐसी बड़ी प्रेडिक्शन है जो अभी आप 2025 का अब जो ये शुरू हो गया उसमें करना चाहेंगी? अच्छा जी, क्योंकि पहले वो मैंने कहा कि वो हो चुकी है सच, जैसे कि मैंने कहा था कि इंडिया जो है वो विन करेगा ट्रॉफी। हाँ। एक चैनल पे तो इंडिया ने ऑब्वियसली विन की ट्रॉफी। आगे की जो प्रेडिक्शंस है ना वो थोड़ी इस ईयर के हवाले से ख़तरनाक भी हैं, जैसे कि ज़लज़ले या फिर कोई इस तरह की जो है आफतें वो हमें डिस्टर्ब कर सकती हैं। फिर मैंने तो जब ईयर स्टार्ट हुआ था तब मैंने कहा था कि कोई जंगी सिचुएशन अल्लाह ना करे वर्ल्ड वाइज वो भी बनती हुई दिखती है। तो फिर वही बात है कि अल्लाह ताला से जो है वो आप खैर मांगे, गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है, आप खैर मांगे ताकि जो है वो चीज़ें हमारी दुरुस्त रहें आगे। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, या कौन सा ऐसा विर्द है जो हमें जारी रखना चाहिए? बिल्कुल इकरा, आपने इतना ज़बरदस्त खुद से ही बता दिया है कि जब भी वो कहते हैं ना कि इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो कलमा जो है वो पढ़ना और इस्तग़फ़ार करना, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक सेफ्टी पैनल बना देती हैं। तो इन दो चीज़ों का आप यूज़ करें ताकि आप इस
اس قسم کی جو آفات ہیں ان سے بچا جا سکے. اچھا ہم نے نا سٹارٹنگ میں رجب بٹ کی بات کی تھی سمرانا, بہت سارے لوگ جو ہیں جب سے ان کی شادی ہوئی ہے نا تو ان کی شادی کو لے کے بہت ساری پریڈکشنز کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جو ہے نا ان کی ڈائیورس ہو جائے گی یا اس طرح سے ہو جائے گی, بہت سارے لوگ اس سے لے کر بھی کر رہے ہیں. تو آپ کی سوالے سے کوئی پریڈکشن ہے یا آپ اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیں گے؟ میں نے اس پہ ویسے ٹیلنٹ نہیں کیا, بٹ یہ ہے کہ میں نے جب سٹارٹ ہوا تھا تو میرے سے اینکر نے کوشچن یہ کیا تھا کیا یہ شادی ان کے لیے جو ہے وہ اچھی رہنے والی ہے, اس لیے پھر ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کنسلٹ کرو کہ کیا ہے. جیسے میں کہتی ہوں کہ کئی پولیٹیشینز ہیں جن کو شادی راس نہیں آتی, یا کئی سوشل میڈیا سٹارز ہیں جن کو پارٹنرشپ جو ہے آگے جا کے ان کے لیے تھوڑی سی ٹربل کریٹ کرتی ہے. بٹ پھر بھی جو رجب بٹ صاحب کا جو اچھا ٹائم ہے وہ دسمبر میں جا کے اینڈ آف دا ایئر جا کے پھر وہ ایزی ہو جائیں گے, اور لوگوں کے جو ہے دماغ میں ان کا پھر سے ایک امیج اچھا کریٹ ہو جائے گا دوبارہ سے. اچھا ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی بھی شادیاں ہوتی ہیں بچیوں کی, تو آگے جا کے کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے یا جا کے کوئی فائنینشیل صورتحال اس طرح سے ہو جاتی ہے, خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو ہم سارا بلیم اس خاتون پہ ڈال دیتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں راس نہیں آئی ہے یا اس طرح سے نصیب نہیں لے کر آئی ہے. ہم اس طرح سے کیوں کرتے ہیں؟ اچھا جی, یہ تو ایک وہ کہتے ہیں نا کیونکہ دونوں کا مل کر ہی ایک بالکل دونوں کا, کیونکہ دیکھیں آپ کی برائی میں آپ کی زبان بھی انوالو ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کا لک صرف ہے, آپ نے کس طرح سے محتاط رہنا ہے. دیکھیں آپ ایک سوشل میڈیا سٹار ہو, آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, آپ کے ملینز فالوورز ہیں, تو آپ کو اوبیسلی آپ کو جو آپ نے الفاظ استعمال کرنے ہیں یا جو آپ سوشل میڈیا پہ جو آپ پریزنٹ کر رہے ہو وہ آپ کو 10 دفعہ سوچ سمجھ کے. اور پھر دیکھیں کچھ ٹائم پہ پلانٹ پوزیشن اس طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہے, تو ہم محتاط رہنے کا بولتے ہیں پہلے سے ہی کہ آپ پلیز محتاط رہیں, کوئی اس طرح کی کنٹروورشل بات نہ کریں میڈیا پہ, کیونکہ ایک وہ کہتے ہیں نا پہلے ہی شامت آئی ہوتی ہے ایک بندے کی, پھر اوپر سے وہ اپنی زبان کی وجہ سے. اس میں یہ کہ پارٹنر کا کوئی قصور نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہو کہ شادی نے جو ہے وہ ایک لڑکی آئی نہیں, کیونکہ دیکھو وہ اپنی قسمت لے کے آئے گی, آپ اپنی وجہ سے ٹربل میں پھنسے ہو, اپنی زبان کی وجہ سے یا اپنی چیزوں کی وجہ سے. اس میں لڑکی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری ٹریڈیشنز میں یہ چیزیں آ گئی ہیں, جو لوگ بہت سپرسٹیشیس ہیں, وہم کرتے ہیں, تو وہ اس میں پھر جو ہے وہ بیچاری لڑکی کو مفت کا انوالو کر دیا. ٹھیک ہے, ستارے اپنے خراب ہیں, کرتوت اپنے خراب ہے, اور بیچاری جو لڑکی آئی ہے شادی ہو کے آپ نے سارا بلیم اس پہ ڈال دیا. بالکل اس طرح سے. اچھا جیسے ابھی نا ہم بات کر رہے تھے سورج گرہن کے حوالے سے, اگر وہ چل رہا ہے تو اب کیا ستاروں کی صورتحال رہے گی, اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا یا پھر پلانٹ پوزیشنز جو ہے نا وہ ذرا خطرے میں جائیں گی؟ اچھا جیسے کہ ابھی پیچھے چاند گرہن گزرا ہے, تو کیا ہوتا ہے اس میں یہ بولا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ دو ایسی چیزیں ہیں, آگے آنے بھی والا ہے. تو کیا ہے کہ ان میں تو خاص طور پہ قرآن میں صورتیں نازل ہوئی ہیں, تو جب بھی کوئی کرٹیکل سچویشن آتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو پھر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وارن کرتے اپنے بندوں کو. سورہ قمر سورج گرہن, چاند گرہن کے وقت, سورہ شمس جو ہے وہ سورج گرہن کے وقت آپ کو نوافل کے ساتھ جو ہے آپ کو پڑھنا چاہیے, تاکہ اس کے جتنے بھی اثرات, وہ کہتے ہیں یہ تو پیک ٹائم ہوتا ہے, جادو کا پیک ٹائم ہوتا ہے, آفات جو ہوتی ہیں آسمان سے اس ٹائم پہ اترتی ہیں. جیسے کہ سیٹنک آفرز اس ٹائم پہ لوگ کرتے ہیں, بڑا ایک وہ کہتے ہیں شیطانی عملوں کا یہ پیک ٹائم ہوتا ہے, خاص طور پہ یہ دو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں بالکل. تو اس ٹائم پہ جو ہے آپ کو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, اور خاص طور پہ 2 نوافل جو ہیں وہ آپ پڑھیں, اور اس کے ساتھ سورہ شمس اور سورہ قمر تو آپ پڑھیں. بالکل بالکل اس طرح سے, اور اللہ سے اس کا ہمیشہ رحم ہی مانگنا چاہیے, اور اسی کے رحیم اور کریم ہے تو وہ کیوں نہیں رحم کرے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم پلانٹ پوزیشنز پر کر دیتے ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سچ ہوتی ہیں, کچھ چیزیں سچ نہیں ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے سمرانا اس میں ہماری اپنی ایفرٹس بھی شامل ہوتی ہیں؟ اگر آپ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ سال آپ کا اچھا گزرے گا اور کچھ ریزنز کی وجہ سے وہ نہیں اچھا جا رہا ہوتا, تو ہم اپنی ایفرٹس کم کر دیتے ہیں کہ ویسے بھی سال تو اچھا ہے ہی ہے نا, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, تو ہم ایفرٹس کم کر دیتے ہیں اپنی. بالکل دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ آپ کا سال اچھا جائے گا, آپ کا فائنینشیل سٹیٹس اچھا جائے گا, اور آپ نے اپنی ایفرٹ, ہاں, اور آپ بیٹھ گئے صوفے پہ. وہ کہتے ہیں نا وہ حرکت میں برکت ہے, آپ نے حرکت ہی نہیں کی. میں نے تو آپ کو کہا, آپ نے وہ امید نہیں رکھی, آپ نے وہ آپ بیٹھ گئے. ایسا نہیں ہے.
جب بھی آپ ایفرٹ کرو گے, آپ جو ہے وہ اپنی چیزوں میں ڈبل جان ڈالو گے کہ دیکھو میرا اب ایئر مجھے پلانٹ تو جو ہے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی ایفرٹ جو ہے وہ 90% جو ہے وہ آپ کی اپنی ایفرٹ اور 10% صرف آپ کو جو پلانٹ ہے ان کی سپورٹ ملے گی. تو یہ بڑا ہی ایک کلیئر پوائنٹ ہے اس بارے میں. صحیح ہو گیا. جیسے کہ آپ نے ایک پریڈکشن میرے بارے میں کی تھی تو وہ درست ہوئی, تو اب ایک پریڈکشن کرنا چاہیں گی تاکہ پھر میں بٹھا کر آپ سے حساب کتاب کر سکتا ہوں, ہاں بتاؤ یہ کیوں نہیں ہوا, یہ کیوں نہیں ہوا. بالکل, میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا جیسے جیسے ٹائم 2025 میں بڑھتا جائے گا تو آپ کا فیم بڑھتا جائے گا, یا جس سے آپ کے وائرل ہونے کے جو ہیں وہ زیادہ چانسز رہیں گے, یا کچھ چیزیں کچھ چینجز آپ کی لائف میں آ سکتے ہیں, وہ چاہے کمٹمنٹ کی سائڈ سے ہوں یا پھر نئے دوستوں کی سائڈ سے ہوں, تو وہ آپ کو سپورٹ بڑی اچھی اس طرح سے بنی رہے گی آپ کے جو ہے وہ پلانٹ کے حساب سے, آپ کے برتھ چارٹ کے حساب سے. صحیح ہے. تو ابھی جیسے آپ نے کہا دوبارہ سے چاند گرہن آنے والا ہے ہمارے پاس, چاند گرہن تو ہو گیا, ابھی آگے ایک سورج گرہن آئے گا, تو اس ٹائم تک ہمیں کچھ ایسی کچھ بتا سکتے ہیں ریمیڈیز جو ہمیں کرنی چاہیے یا ڈیلی بیسس پہ کچھ ڈفرینس لے کر آنا چاہیے؟ اچھا, جیسے کہ جب بھی میں نے ابھی اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکی ہوں کہ سورج گرہن کتنا مشکل ایک ٹائم ہوتا ہے, مشکل ٹائم کے لیے صورتیں اتری ہیں, تو اس کے لیے یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے ٹائم پہ آپ 2 نوافل ادا کریں. یہ ویسے اس چیز کا جو ہے وہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ آپ جب بھی یہ ٹائم آئے تو آپ 2 نوافل ادا کریں عصر اور مغرب کے ٹائم پہ خاص طور پہ, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور صدقہ پلیز آپ چاہے 10 روپے بھی دے دیں, اس ٹائم پہ آپ اپنی جان اور مال کا صدقہ ضرور دیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ صدقہ ایک آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, ہر بلا کو ٹال دیتا ہے, آئی ہوئی مصیبت بھی جو ہے وہ اپنا رخ جو ہے بدل لیتی ہے جب صدقہ آپ دیتے ہو تو. اور بہت ضروری ہے یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں شروع سے سکھائی جاتی ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ ذرا الگ بات ہو جاتی ہے. بہت شکریہ سمرانا پروگرام میں آنے کے لیے. اپنے چاہنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ چاہنے والوں کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ پلیز جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں یا سوشل سائٹس پہ ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی چیزوں پہ کنٹرول رکھے, خاص طور پہ زبان پہ, کیونکہ دیکھیں آپ کے کتنے فالوورز ہیں, آپ ان کے لیے ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہیں اور لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں, تو تھوڑی سی اس معاملے میں اگر احتیاط کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور میری امی ہمیشہ سے کہتی ہیں کہ یہی زبان آپ کو عرش پہ بٹھاتے ہیں, یہی فرش پہ لے کے آتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل اس طرح سے. بہت شکریہ سمرانا پروگرام میں آنے کے لیے, اور ہمیشہ کی طرح جیسے اب آپ آتی ہیں نا تو ایک وائب جو ہے وہ تھوڑی سی اچھی ہو جاتی ہے. تھینک یو سو مچ.